الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثيل له لا شبه له ولا شبيه له لا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمسجد فأشهدوا له بإيمان أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالی سید الایام جمعۃ المبارک کی اس نشست کو اور اس عبادت کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ ہم سب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر، دل پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔
حسن عبادتی، اے اللہ توفیق دے، ہماری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور اے اللہ حسن عبادت، اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ میں صبح بھی عرض کر رہا تھا، حسن عبادت جو ریاکاری سے بے داغ بے عیب عبادت ہو، ہر عبادت قولی فعلی بدنی، زبان سے اعضاء و جوارح سے جو بھی عبادت صادر ہو محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، سب کہیں آمین۔ بڑا اہم دن ہے، حضور نے فرمایا سید الایام ہے جمعہ، دامن پھیلا کے بیٹھو، دل کی توجہ کے ساتھ بیٹھو، اللہ کے دربار میں، شاہی دربار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ امید لے کر بیٹھے کہ مولا تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ پڑھ کر ہم جائیں تو لا تردنا محرومین، اے اللہ ہمیں محروم واپس نہ بھیجنا، ہم جوتے پہن رہے ہوں تو ہمارا دل گواہی دے رہا ہو اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا، اللہ کی مغفرت لے کر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور پوری امت محمدیہ کو عفو عام اور اپنی بخشش اور رحمت سے نوازے۔ یہ جو آپ کے سامنے نعت پڑھ رہا تھا نعت خان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی کہ حضور دکھ اٹھا کر ہمیں عقیدہ سمجھاتے رہے کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور دوسرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے سب کچھ کرتے رہے دکھ اٹھا کر۔ تو اس لیے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب کا اور محسن کا حق ادا، حق محبت، حق احسان یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھا کریں، آپ بھی پڑھ لیں درود شریف۔ جمعہ کا دن مسجد عبادت کی قبولیت اور عبادت کو رنگ اور خوبصورتی درود شریف سے چلتی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد۔ موضوع کے مطابق اور مسجع مرقع الفاظ میں تقریر نہیں، یہ نصیحت کی باتیں ہیں، دل کھول کر بیٹھے بس ان باتوں کو سنتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نعت انہوں نے پڑھی اللہ والوں کی، تو میرے آنکھوں سے آنسو آئے، مجھے اپنے مرشد کے لیے، مجھے اپنے شیخ یاد آ گئے، مجھے لگتا تھا سب کچھ ان کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ساری زندگی ایمان کا درس دے کر، قرآن کا درس دے کر، اللہ کی عبادت کر کے، یہ وہ شخص تھا، اللہ اس قبر کو منور فرمائے اور ان کے فیض کو عام فرمائے۔ کبھی کبھی اداس دیکھتے تھے تو حضرت فرمایا کرتے تھے مجھے اندر آئے، اندر، میں اندر جاتا، فرماتے تھے، رو پڑتے تھے، کہتے تھے کہ اس مرتبہ یہ پورا ہفتہ گزر گیا ہے اللہ کے حبیب کی زیارت نہیں ہوئی۔ اس سے مطلب کہ تقریباً ہر ہفتہ رسول مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تھا، اور جس دن نہ ہو مطلب ہفتہ بیت جائے تو مجھے رو پڑتے تھے، کہتے تھے یار ہفتہ گزر گیا ہے، آنکھیں ترس رہی۔ اللہ کریم ایسے نیک لوگوں کی رفاقت اور صحبت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت آج پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ متقین بننے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزیں، ایک ہے امتثال اوامر، دوسرا ہے اجتناب نواہی۔ اللہ نے جو کرنے کے کام دیے ان کو کرنا، اور جن سے کہنا یہ نہیں کرنا ان سے بچنا، یہ تقویٰ کی تعریف ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ممنوعات محرمات کا تذکرہ فرمایا ہے، گناہ چھوڑ دو، جو نہیں کرنے کے کام وہ نہیں کرنا۔ تیسرے کلمے کی فضیلت،
لا حولہ کی فضیلت، یہ ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، میں آج نہیں بتا رہا ہوں، ذکر اذکار کی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا وہ حکم سنا رہا ہوں جو انسان کے لیے لازمی ہے، وہ کینسر کی طرح انسان کے جسم کو کھا رہا ہے، اور یہ بھولا بادشاہ اس کو پتہ نہیں کہ میں برباد ہو رہا ہوں، وہ ہے گناہوں کی دلدل، گناہوں کا روگ، گناہوں کا سردان، گناہوں کا کینسر۔ رب کریم نے یہی فرمایا قرآن کریم میں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ چھوڑ دو۔ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، مگر ظاہرا و باطنا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو، اللہ نے۔ اب میں بتاؤں گا کہ باطنی گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ظاہری گناہ بھی چھڑوا دے ہم سے، اور باطنی گناہ بھی چھڑوا دے۔ بڑا مشکل ہے گناہ چھوڑنا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترک معصیہ، گناہ چھوڑنا کالفطام، ایسا ہے جس طرح بچے کا دودھ چھڑانا۔ ماں کتنی تربیت کرتی ہے بچے کا دودھ چھڑانے کے لیے، تو تڑپتا ہے بچہ، ماں کو رونا آ جاتا ہے، پھر پلا دیتی ہے، لیکن آخر چھوڑنا تو ہے۔ جس طرح دودھ کا بچہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ماں کے سینے سے جس نے 2 سال چمٹ کا دودھ پیا ہو، اب اس کو کہیں نہیں، یہ مشکل ہے۔ اسی طریقے سے جو گناہوں کا عادی، گناہوں کا خوگر، گناہوں سے لذت لینے والا مرا ہوا ضمیر انسان کا، یہ بڑا تنگ کرتا ہے گناہ چھوڑنے پر، لیکن چھوڑنا ہے، اللہ اکبر، چھوڑنا ہے گناہ۔ اب اس گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 واعظ، 2 نصیحت کرنے والے بھیجے ہیں، دو واعظ۔ ایک واعظ تو واعظ ناطق ہے، بولنے والا، توجہ کے ساتھ بیٹھے، باتیں ہیں۔ واعظ ناطق، بولنے والا واعظ، نصیحت کرنے والا، جو بول کر نصیحت کرتا ہے۔ وہ واعظ ناطق، ایسا نصیحت کرنے والا ناطق واعظ جو گناہ چھڑواتا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، او آدم زادو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وَالشِّفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، زنگ آلود گناہگار دل، گناہوں میں لتھڑے ہوئے دل، ان کے لیے شفا کا نسخہ ہے یہ اللہ کا قرآن۔ یہ واعظ ہے، واعظ، اور بڑا کام کر جاتا ہے۔ حضرت ایاز ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور کہتے ہیں کہ میں ڈاکہ مارنے کے لیے گیا، اور ڈاکہ بھی ڈالنے لگا حاجیوں کے کیمپ پر، قافلے جاتے تھے نا، بس تھوڑے فاصلے پر تھا، سارے سوئے ہوئے تھے حاجی، ایک نوجوان حاجی بچہ کھڑا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا، اور میں تیار تھا، اور اس آیت پر وہ پہنچا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اور وہ بچہ رو رہا تھا اور بار بار پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا ذکر بھی قرآن کا ایک نام ہے،
وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ سن کر تمہارے دل کانپتے نہیں؟ گناہ سے ڈرتے نہیں تم؟ اللہ کہتے ہیں بس میں نے یہ سنا اور میرا دل کام کیا، واپس آیا۔ گھر والی نے کہا سامان، میں نے کہا بس ختم، لوٹنے کے لیے گیا تھا، بس اب ایک آیت اللہ کے قرآن کی سنی ہے، سارا چوری کا سامان بھی واپس کروں گا، رب کے سامنے زاری بھی کروں گا، توبہ بھی کروں گا۔ ڈاکے چھوڑ دیے، قرآن کریم کا علم، حدیث کا علم سنا اور پڑھا، اور وہ وقت آیا کہ پھر یہ امام بخاری کا بھی استاد بنا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ تو ایک واعظ جو گناہ چھڑواتا ہے، گناہ وہ اللہ کا قرآن ہے، یہ ناطق واعظ ہے، بولنے والا۔ اور دوسرا واعظ وہ واعظ ساکت ہے، ناطق نہیں، ساکت۔ ساکت مانا خاموش، خاموش نصیحت کرنے والا، اور وہ ہے موت۔ موت، اس سے بھی گناہ چھوٹتا ہے۔ ہادم اللذات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے، موت۔ قرآن ترجمے سے پڑھیں، گناہ چھوٹے گا، اور موت کا دھیان رکھیں، انشاءاللہ گناہ چھوٹے گا، لذتیں مٹیں گی، ختم ہوگی۔ موت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جناب اپنا کپڑا لپیٹ کر کے ڈر کر دنیا کے کام چھوڑ دیں، یہ ڈر، بلکہ یہ ایک دھیان رکھنا کہ جن گناہوں میں، جن لذتوں میں میں پڑا ہوا ہوں، یہ ظاہری لذتیں ختم ہو جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ میں موت کے حوالے ہو جاؤں۔ زندگی کی شام ہو جائے گی، جوانی کا سورج غروب ہو جائے گا، انا للہ کی آوازیں ہوں گی، اپنے پیارے اپنے کندھوں پر لے کے قبرستان جائیں گے، اچھا بیڈ، بہترین مزین کمرہ چھوڑنا پڑے گا، اپنے عزیز نہلا دھلا کر نیا کفن پہنا کر قبر میں ڈالیں گے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہوں گے۔ جی سنت اسباب ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا یار ابھی نہلایا مٹی میں، تازہ کفن تھا مٹی ڈال رہے ہو۔ یہ دھیان رکھنا ہے، موت قرآن چھڑانے کے لیے کافی ہے۔ قربان جاؤں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارا ایمان ہے، اور صحابہ اکرام میں سے شیخین حضرت ابو بکر صدیق، سب کہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عمر۔ یہ تو قطبی ستارے ہیں نا آسمان پر، بڑے ستارے چمکنے والے، یہ وہ امتیازی شان حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ حین دخلا، دونوں تثنیہ کا صیغہ، یہ جب آتے تھے سب سے پہلے ان کی نگاہ محمد کریم کے رخ انور پر پڑتی تھی، اور حضور ان کے چہرے پر نگاہ ڈالتے تھے، یتبسم، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر تو پھر وہ آدمی، اللہ اکبر، جن کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو نبوت کی فراست عمر میں ہے رضی اللہ عنہ، نہیں ہوگا میرے بعد کوئی نبی، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفارق بین الحق والباطل، فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ قربان جاؤں، دیکھیں گناہ چھوڑنے پر کتنی خیال اور موت کی کتنی فکر تھی، اللہ اکبر، ایمان کی کتنی فکر تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آئے، امین و حاضر الامہ، حضور کے رازدان حضرت عبادہ باقی امانتوں کے، اور حضرت حذیفہ حضور کے رازدان تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے ان کو، اور فرمایا میری زندگی میں نہیں بتانا یہ نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں آئے میرے پاس اور میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا،
کچی زمین کی، حضرت عمر آ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے. جس طرح فکر مند آدمی نا عام طور پر زمیندار نہ دیکھیں، وہ کسی تنکے کو توڑتے رہتے ہیں یا یوں زمین پر لکیریں مارتے رہتے ہیں. وہ آئے، میں نے رہے تو وجہ عمر، بند کرو یار اس کو. میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ زمین یبحث الارض، زمین کو کرید رہے تھے. وعلی وجہہ الدموع، چہرے پر سے آنسو نکل رہے تھے، غم زدہ ہو کر زمین کرید رہے تھے اور رو رہے تھے. حضرت عمر میری طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بھرے ہوئے تھے حضرت عمر کے. میں نے کہا امیر المومنین کیسے آئے؟ روتی ہوئی آواز، بھری ہوئی آواز، غم زدہ آواز سے کہنے لگے عمر کو موت نے ایسے ڈرایا ہے جس کے پیچھے ایسے جس طرح بندہ بھاگ رہا ہو اور درندہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو، موت سے ڈرا ہوا ہے. حذیفہ، میں تمہیں اس بات پر نہیں اکساتا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز آؤٹ کا تو افشا کر دو، نہیں، بس اتنی ثواب بتا دے مجھے حذیفہ کہ حضور نے آپ کو ایک لسٹ بتائی تھی منافقین کی. حذیفہ مجھے یہ بتا، میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے. برابر روتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے حذیفہ ساری لسٹ نہ بتاؤ، بس اتنی بتا دو کہ میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے. اتنی بڑے طاقتور ایمان والا کہ جس کو ہفت روزہ ہرے جن میں ہندو بنیا مسٹر گاندھی بھی لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اگر ایک عمر ہوتا روئے زمین پر ایک کافر باقی نہ رہتا، لا الہ الا اللہ کا راج ہوتا. مگر رو رہے تھے کہ موت پیچھے بھاگ رہی ہے اور میرے انجام کا مجھے نہیں پتا. حذیفہ یہ بتاؤ میرے نام منافقین کی لسٹ میں تو نہیں ہے؟ مسلمانوں آپ شیشہ دیکھو، ہم کہاں کھڑے ہوئے. اور آپ کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی مبارک پہنتے تھے اور اسی سے مہر لگاتے تھے، اپنے خط پر جو لکھوا لیتے تھے پھر مہر آپ، اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے محمد پھر رسول، اوپر اللہ، محمد رسول. حضرت عمر بطور خلیفہ امیر المسلمین، مسلمانوں کے حضور کے دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے امیر، آپ نے بھی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی مہر لگانے کے لیے. اور پتہ ہے، ذرا موضوع کے ساتھ ٹچ رہنا ہے، پتہ ہے کہ اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ انگوٹھی کے اوپر ایک بہت بڑے نگینے کی جگہ بنی ہوئی تھی. نگینہ نہیں تھی، جگہ بنی ہوئی تھی، اور اس پر کچھ لفظ لکھے ہوئے تھے اور وہ سیاہی میں ڈبو کر مہر کے طور پر استعمال فرماتے تھے. محمد الرسول اللہ تو نبی کے ساتھ خاص تھا نا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کہتے ہیں میں نے ایک دن وضو کے لیے گیا، حضرت عمر کی انگوٹھی اٹھا لی اور میں نے دیکھا کیا لکھا ہوا ہے مہر. حیران ہو گیا دیکھ کر. محمد عربی فخر دو عالم، عرب کے چاند حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث اس جگہ پر لکھی ہوئی تھی. کیا تھی؟ کفا بالموت واعظا او کما قال الرسول. کفا بالموت واعظا. عمر، یہ آپ تو ساری دنیا کے لیے حضور کی جو حدیث ہے، تیرے لیے نصیحت کرنے والا موت سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا. کفا بالموت واعظا، موت اچھا نصیحت کرنے والا. اور میں نے پوچھا، بتایا نا کہ ایک واعظ ناطق قرآن گناہ چھڑوانے کے لیے اور دوسرا ساکت واعظ، وہ کون ہے؟ موت. کفا بالموت واعظا. حضرت عمر نے، اتنی بڑا طاقتور ایمان والا بندہ، لیکن یہ لکھا ہوا تھا موت. موت کو یاد، انگوٹھی. ہم نے کبھی بیٹھ کر
مرے ہوئے بیٹے کو یاد کر بھی تو رو پڑتا ہے کہ میرا ایک بیٹا تھا چلا گیا. ڈوبتے ہوئے کاروبار کا بھی رو پڑتا ہے کہ برے دن آ گئے، اچھے دن چلے گئے. رشتہ داروں کی بے وفائیاں، غداری، اس پر بھی رو پڑتا ہے. سیلاب میں زمین آ گئی، اس پر بھی رو پڑتا ہے. زلزلوں میں گھر اجڑ گئے، اس پر بھی رو پڑتا ہے. مسائل، مصائب، ایکسیڈنٹ، کوئی مسائل، اس پر بھی رو پڑتا ہے. کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو گرے ہیں کہ یا اللہ موت مجھے میرے گناہوں نے میری کمر توڑ دیا، اللہ میں تھک گیا ہوں گناہوں کے مرض سے محفوظ ہوں. لمبی بیماری پڑا ہوا کس پر خدا نہ خواستہ فالج یا کینسر، اس پر بھی رو پڑتا ہے اللہ میں تنگ آ گیا ہوں، معاف فرما دے، اللہ بیماری سے نجات دے. کبھی بیٹھ کر کے یہ کہا کہ یا اللہ گناہوں کا یہ مرض مجھ سے دور کر دے. کبھی نہیں رویا. قرآن میں ہے وَذَرُوا الظَّاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ، چھوڑو گناہ، اس کے ظاہری بھی اور باطنی حصے بھی. اللہ اکبر. موت کا دھیان اور گناہ چھوڑے. اب کیا ہوگا؟ یہ جو درامدات برامدات، یہ گناہ جس سے ہمارے وہ آزاد جو گناہ صادر ہوتے ہیں جن کے ذریعے، ان کو کبھی استعمال کیا؟ دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ گناہوں کے درامدات کے ذریعے آلات، ہمارے اعضاء، ہمارے آنکھیں گناہ پھینکتی ہیں. یہ درامدات گناہ برآمد کرتے ہیں. حسین چہروں کو دیکھ کر آنکھوں نے دیکھا نا، ماں غیر محرم کو دیکھ کر سوچا او یہ گناہ درآمد ہو گیا، یہ اعلی کار ہے، میں کیوں ایسا کام بیٹھا ہوں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت حبیبی محمد، میں نے اپنے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا لذت حرام شہوت میں آنکھ استعمال ہوئی، جہنم کا سیسا پگھلا کر اللہ اس کی آنکھ میں ڈال دیں گے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، چھوڑو گناہ، ظاہری طور پر بھی اور باطنی، اور باطن گناہ یہی ہے. ایک ہے گناہ کا ارتکاب کرنا، ایک ہے تخلیے کے گناہ، باطنی گناہ. آج کل جس میں ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، کبھی بیٹے کا فکر کیا ہے؟ بیٹی کا فکر کیا ہے؟ یہ جو دور حاضر کا دجال ضرورت کے لیے استعمال ہے، ٹھیک، یہ جس کو ہم موبائل کہتے ہیں، تباہی نہیں پھیل رہا ہے. اس گناہ کے اندر کتنی دنیا مبتلا ہے، کتنی حرام شہوتیں ہم دیکھتے ہیں اس کے ذریعے. یہ دیکھا یہ ہمارے جسم کے آلات گناہ درآمد کر رہے ہیں، گناہ درآمد کر رہے ہیں. کبھی فکر ہوئی ہے؟ حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا ایسا جو باپ کے بادشاہی والے دربار چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں باغ. درویشی اختیار کر لی، میں نہیں بنتا، میں شہزادہ، میں نہیں بیٹھتا آپ کے دربار، مجھے نہیں چاہیے. اللہ اکبر. لوگوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا یار تو کیا تماشا، بادشاہ کو بھی کہا ہارون رشید کو، یہ بیٹا تیرا دیکھیں کیا کر رہا ہے، ایسے مولوی ملوٹوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے ادھر ادھر مسجد میں. گناہوں سے حفاظت کے یہ کیلیں ہیں مسجد. جتنی دیر آپ مسجد میں آ جائیں گے گناہ سے بچ جائیں گے. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے، آپ نے فرمایا احب البلاد مساجدہا، اللہ کے نزدیک پوری زمین کا سب سے محبوب ترین ٹکڑا مسجد ہے. گناہ سے بچ جائے گی. اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل، تم ایسے بندے کو دیکھو یتعاہد المسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، فشہدوا بایمانہ، گواہی دو یہ اس کے ایمان کی، یہ مومن بندہ بچ گیا. تو ہارون رشید کا یہ کیا مسجد، کیا کھاتا. تو ہارون رشید نے بلایا اور وہ رو کر کو شعر پڑھنے لگا. انہوں نے کہا یہ کیا میرا نام بھی برباد کر دیا تو نے، تو شہزادہ ہے، تو تخت کدھر بیٹھ. کہنے لگا یا صاحبی لا تغتر بتنعمی، یا صاحبی لا تغتر بتنعمی،
فالعمر ينفد والنعيم يزول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اے میرے دوست، دھوکے میں نہ اس جوانی میں، دھوکے میں نہ ان صحت اور شباب میں. یہ جو گناہ درآمد کر رہے ہیں، آنکھیں، جوانی، عزت، عروج، شباب، عارضی لذت کے لیے، عارضی لذت کے لیے، دائمی لذت بھی نہیں، گناہ ہو رہے ہیں. اور یہ نہیں دیکھتا، یہ نہیں سنتا موت کو یاد کر کے کہ یار یہ خوبصورت آنکھیں، یہ جسم ایک وقت آئے گا، عارضی لذت ہے، یہ زندگی کے یہ جو خوبصورت چمن نظر آ رہے ہیں، وقت آئے گا جنگل بن جائیں گے. اور میری آنکھیں یہ قبر میں، ان کے اندر ڈھیلو میں مٹی چلی جائے گی. یہ بچپنا جوانی میں، جوانی بڑھاپے میں، بڑھاپا موت کی طرف، جوان بھی اور وہ بوڑھا بھی یہ قبر میں ڈال دیں گے. چلا جاؤں گا میں، یہ خیال نہیں آتا. یا صاحبی لا تغتر بتنعمی، تخت، بخت، حکومت، دھوکے میں نہ. فالعمر ينفد والنعیم یزول، عمر بھی ختم ہو جائے گی، یہ شادیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تخت بخت بھی ختم ہو جائیں گے. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا تھا افسانہ تھا. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. یہ خواب ہے، جب ختم ہوگا سارا خواب ہی خواب نظر آئے گا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، علماء دیوبند کے سرخیل، اللہ کے ولی، فرماتے ہیں اللہ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، روتے تھے اور گنگناتے تھے. جو چمن سے گزرے تو اے صبا، جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں آنے، تو دل نہ لگانا بہار سے. موت آئے گی، خزاں آئے گی، حسن برباد ہو جائے گا. عارضی زندگی کے لیے نہیں، موت 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 ذہن میں. فالعمر ينفد والنعیم یزول. شہزادہ سے ان کا وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جنازہ، جب جنازہ اٹھ کر جا رہا ہوتا ہے تو فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، دیکھ کر دوسرے کے کندھوں پر میرا جنازہ بھی اٹھ کر جا رہا ہوں. آج تیسرے پر جا رہے ہیں، چوتھے پر جا رہے ہیں، تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، کل چٹائی پر، تندے پر لوگ آپ کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا یار کیوں، کیا کرتے ہو تم، کیوں؟ کہنے لگے تروع الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات. یہ روزانہ کے جنازے اور گھروں سے گزرتا ہوں، لوگ عورتیں بین کر رہی ہوتی ہیں، مجھے سکون آتا نہیں ہے اس دنیا میں، دل لگتا نہیں، دل ٹوٹ گیا ہے. حضرت مولانا زکریا فرماتے ہیں تو پھر کیا کرتے کیا ہو؟ اس کسی نے پوچھا ان سے کہ کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا بس وہ کبھی مزدوری کر لیتا ہوں، جب وہ کھاتا ہوں گزارا کرتا ہوں، جب ختم ہو جاتا پھر مزدوری کر لیتا ہوں، باقی اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں. بندہ اس کے پیچھے گیا، مزدوری کیا کرتا ہے؟ یہ تو شہزادہ تھا. حیران، من کان اللہ کان اللہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ پھر اس کا بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر وہ میں پیچھے گیا، دیکھا کہ ایک دیوار بن رہی تھی مزدوری کے لیے. انک کتنی؟ انک 1 وانک، روپے کا چوتھا حصہ میں کروں گا. انہوں نے کہا باقی مزدور، انہوں نے کہا چھوڑ دو، مزدوری بھی خود کروں گا، مستری کا کام بھی میں خود کروں گا، تو جا شام کو دیکھنا تیری دیوار بنی ہوئی ہو. وہ بندہ کہتا ہے میں چھپ کر گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ بندہ درود شریف پڑھ رہا تھا، یہ شہزادہ، اللہ کی شان دیکھیں. اور اس کے بعد گارہ شارہ اس نے بنایا، دیوار کے قریب کھڑا ہوا، یہ دیوار پر ابھی گارہ رکھتا تھا. میں نے دیکھا کہ پتھر خود بخود اٹھ کر اس کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں.
وہ شام کو بندہ آیا تو کتنی وہ دیوار پڑی ہوئی تھی. اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے بس پھر یہی ہے زندگی. گناہ چھوڑیں گے تو ایک کام آپ کو میں بتاؤں. اللہ اکبر اللہ اکبر. گناہ چھوڑنے کے لیے ایک تو پختہ ارادہ کریں, دوسرا اللہ سے دعا مانگیں. گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ کے سامنے رونا دھونا کریں. ہاں رونا دھونا کریں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رو رہی ہے خلقت میری خرابی کو دیکھ کر. رو رہی ہے خلقت میری خرابی کو دیکھ کر. میں رو رہا ہوں کہ ہائے میری چشم تر. مجھے کیوں نہیں رونا آتا اللہ کی محبت میں. میں اپنے نہ دل کی سختی کو رو رہا ہوں. ہائے میری چشم تر. اللہ سے رونا دھونا کرے, اللہ سے مانگے کہ یا اللہ گناہ چھڑوا مجھ سے, میری ہمت رہی تو کرم فرما, گناہ چھڑوا مجھ سے. اللہ اکبر. اچھا مزے کی بات ہے, گناہ چھوڑ دیں گے آپ, اللہ ہم سب سے گناہ چھڑوائے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. گناہ بھی چھوڑیں اور گناہ والے کام کرنے والے لوگ ان کو بھی چھوڑیں, ان کی کام. اللہ میں کھلا لیتا ہوں, چھوڑتا ہوں ان کو. میں ابدرک جو تیری نافرمانی کرے. کہتے ہیں نا جی نہ میں چور ہوں نہ چوروں کا یار ہوں, ان کو بھی چھوڑیں. آپ جب گناہ چھوڑیں گے, دیکھنا مزے کی بات ہے, رونا دھونا. میں جس چیز کی مجھے ضرورت ہے میں خواب غفلت میں ہوں اور میرے لیے اللہ کے فرشتے رو رہے ہیں. کتنی بڑی نالائکی ہے. مجھے رونا چاہیے تھا اپنے گناہوں کے لیے, میں غفلت میں ہوں, اللہ کے فرشتے رو رہے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. حاملین عرش میرے اور آپ کے گناہوں میں اللہ سے رو رو کر بخشش مانگ رہے ہیں. اللہ ان کو چھوڑ دے, معاف کر دے. میں نہیں رو رہا اپنے لیے, میں نہیں, اللہ سے روئے. گناہ چھوڑیں گے. پتہ نہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں کیسے لینی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ آج ملاقات ہوگی, السلام علیکم حضرت جی خیریت سے, میرے لیے بڑی دعائیں کرنا. چھوڑ دیں. اچھا کتنے لوگوں سے آپ ملیں گے اللہ کے نیک بندوں سے. اللہ ہمیں بھی نیک کرتے, آپ کی لوگوں میں نظروں میں نیک ہے, اللہ ہمیں واقعی سے اچھا کرے. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ گھر بیٹھے, نسخہ بتاتا ہوں آپ کو, گھر بیٹھے آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی اللہ کے ولی ہیں, جس ملک میں بھی ہیں, عرب میں, عجم میں, سعودیہ میں, شام میں, فلسطین میں, بر صغیر میں, جہاں کہیں بھی اللہ کے نیک بندے وہ تو ہیں نا ساری جگہ, اللہ کے ولی تو ہیں نا, مانتے ہیں. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ, اس لیے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ کے نیک بندے. میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ وہ نسخہ استعمال کریں, جہاں جہاں جو ولی دعائیں مانگ رہا ہے وہ آپ اس کی دعا میں شامل ہو جائیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی آپ کے لیے دعائیں کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ایک کام کر لیں تو جو لوگ کعبے کا طواف کرنے عمرے پر گئے ہوئے ہیں, جو حج پر ہوں گے, جو عرفات پر ہوں گے, جو مینا مزدلفہ میں ہوں گے, وہ آپ کے لیے دعا کریں. نسخہ بتا رہا ہوں, چاہتے ہیں آپ کو دعا کریں. کعبے کا امام بھی دعا کرے آپ کے لیے, کعبے میں مسجد میں, کعبے میں جو نماز پڑھ وہ بھی دعا کرے, کعبے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا بھی آپ کے لیے دعا کرے, مسجد اقصی میں بھی بیٹھ کر دعا کرے. دھرتی پر کتنی غوث کتب ابدال جتنی لوگ لیں, ایک کام کا لوگ دعا کریں گے. وہ کیا کام ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں, صالح بن جائیں, صالح نیک. اب یہ میں اپنی طرف پر بات نہیں کر رہا, اللہ کے نبی نمازیں پڑھتے تھے,
کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ حضرت محمد کریم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ اب جتنی ولی تو تب بنتا ہے نماز تو پڑھے نا۔ ایسا کوئی ولی ہے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو ولی ہو؟ پاکستانی قوم کے ہیں، جھنڈا گاڑ دو تبلے کی تھاپ پر وہ جناب اے حسن حقیقی نور ازل تنو واجب یا امکان خوب ادھر شملے جھنگرو تھاپے جا رہے ہیں، یہاں بغیر نماز کے ولی ہوتے ہیں۔ حقیقی طور پر اللہ کا ولی بے نماز نہیں ہو سکتا، بے نماز۔ وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، 72 افراد کے لاشیں، پورا گلشن نبوت تاراج، پھول مسلے ہوئے، خاک و خون میں غلطاں، مگر وہاں بھی تیمم کر کے سیدنا حسین نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا ولی کوئی بغیر نماز کے؟ اچھا نماز میں عطیات ہے کہ نہیں؟ اچھا عطیات کے یہ دلیل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی رحمتیں ہوں آپ پر اللہ کے نبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، رحمتیں بھی اور برکتیں بھی، یہ دعا ہے نا۔ آپ جتنی غوث کتب، کعبے میں نماز پڑھنے والا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا، آپ عمرے پر گئے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں، السلام علینا، اللہ پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی، اے اللہ جو تیرے صالح نیک بندے ہیں، جنہوں نے گناہ چھوڑ دیا وہی صالح ہوتا ہے نا، اللہ ان پر رحمتیں بھیج۔ اور اگر ہم گناہ لے کر بیٹھے ہوئے صالح نہ بنے تو اللہ کے ولیوں کی دعا سے محروم ہیں کہ نہیں؟ اور اگر ہم گناہ چھوڑ دیں صالح بن جائیں، کعبے میں پڑھنے والا نماز، مسجد نبوی میں پڑھنے والا نماز، جہاں کہیں دعا پڑھ رہا ہے وہ ہم دعاؤں میں شامل ہے، ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو اگر آپ میرے عزیزو چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہمارے لیے دعائیں مانگیں تو گناہ چھوڑ دیں، اللہ ہم سے چھڑوا دے گناہ، صالح بن جائیں، سب کی دعاؤں میں آپ شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں کے زنگ، گناہوں کے مرض، گناہوں کے روگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارا عقیدہ بھی درست فرمائے، شرک کے بدترین جراثیم سے محفوظ فرمائے، بدعات کے غلیظ جرثوموں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا عمل بھی خوبصورت بنا دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔